وخلق الإنسان وقدر كل شيء فقدره تقديرا والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه البر أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. برادران اسلام، سامعین کرام، حاضرین مجلس، سب سے پہلے تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے یہ پروگرام منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اس کے بعد میں آپ تمام حاضرین کا، اپنی ماں اور بہنوں کا، طلباء اور طالبات کا اور تمام مہمانوں کا اپنے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی مصروفیات و مشغولیات میں سے، جنہوں نے اپنی قیمتی اوقات میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر کے یہاں پر تشریف لائے. ان سب کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں. اس کے بعد میں اپنے طلباء و طالبات کا، اسی طرح سے اس اسکول کے اساتذہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کی محنت سے یہ پروگرام کامیاب ہوا اور جنہوں نے الحمدللہ بہت تغوّدو کی، بہت جافشانی کی اور بچوں کو اس پروگرام کے لیے تیار کیا. تو یہ انہی کی محنت کا نتیجہ ہے اور اس پر وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اسی طرح سے ہمارے طلباء و طالبات بھی اس پر مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو علم کے میدان میں مزید ترقی عطا فرمائے، آمین. اور ہم سب جانتے ہیں کہ آج 15 اگست ہے، یوم آزادی ہے، اور آزادی ایک انمول نعمت ہے. اس مناسبت سے میں آپ سب کو یوم آزادی کی ڈھیروں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آزادی کو ہمیشہ کے لیے اس ملک پر برقرار رکھے اور ہم سب کو اس ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے اور اس میں بھرپور کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہرگز یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ ملک دوسروں کا ہے، بلکہ یہ ملک ہمارا اپنا ہے، اور جتنا حق اس ملک پر دوسروں کا ہے اس سے کہیں زیادہ حق ہمارا اپنا ہے. ہم نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، لہذا یہ آزادی ہماری آزادی بھی ہے، اور ہم اس ملک کی تعمیر و ترقی میں جس طرح سے کوشش کی ہے اور کوشش کرتے رہیں گے، آئندہ بھی اس میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے. حضرات گرامی، آج آزادی کا دن ہے اور آزادی کی مناسبت سے آپ وقتاً فوقتاً، گاہے بگاہے سنتے رہتے ہیں، آپ سب سے بیان کیا جاتا ہے کہ اہل ہند کو آزادی کس طرح سے ملی اور اس میں کس کا کتنا حصہ ہے، مسلمانوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں. یہ سب چیزیں آپ سے بیان کی جاتی ہیں. میں یہاں پر یہ سب بیان کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا، اور ہمارا موضوع ایسا ہے جو کہ بچوں سے متعلق ہے بھی نہیں، بلکہ یہ بڑوں کے لیے ہے، اور میں بڑوں کی توجہ اس موضوع کی طرف چاہتا ہوں. میں ایک اہم اور نئی چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. ایک حقیقت ہے، مخفی حقیقت، خفیہ حقیقت، جس سے میں یہاں پر پردہ اٹھانا چاہتا ہوں. ایک ہڈن فیکٹ ہے جس کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں، لہذا آپ اس کو توجہ سے اور غور سے سنیے. ہمیں آزادی تو مل گئی، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ماضی میں ایک بہت بڑی بھول ہوئی اور ایک بہت بڑی بھیانک غلطی ہوئی. وہ بھیانک غلطی اور بھیانک بھول کیا تھی؟ وہ بر صغیر کا پارٹیشن تھا، وہ انڈیا کی تقسیم تھی. انڈیا کی تقسیم کا المیہ یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. لیکن یہ تقسیم کس طرح سے عمل میں آئی، اس کے پیچھے کون تھا اور کس کے کہنے پر بر صغیر کو تقسیم کیا گیا؟ کیا یہ مسلمانوں کا مطالبہ تھا؟ کیا یہ ہندوؤں کا ڈیمانڈ تھا؟ یا اس کے پیچھے سازش کار فرما تھی؟ اسی کے بارے میں چند کلمات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرات گرامی، سامعین کرام، ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہمارا ملک آزاد ہوا تو اس وقت یہاں پر انگریزوں کی حکومت تھی.
اور انگریزوں نے اس کے اوپر مسلمانوں سے قبضہ کیا تھا، اس ملک کے اوپر مسلمان یہاں پر کیا کر رہے تھے؟ حکومت کر رہے تھے۔ تو جب ان کا قبضہ ہو گیا اور انہوں نے یہاں کے رہنے والوں پر بہت زیادہ جو ہے ظلم کیا، تو اس صورت میں یہاں پر آزادی کی تحریک چلی اور آزادی کی تحریک کامیاب بھی۔ لیکن یہ ہمارے یہاں جو نقطۂ نظر بیان کیا جاتا ہے، جو دو رائیں پیش کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک رائے یہ ہے کہ اکثر بیشتر اور بہت سارے ہندو دانشور یا ہندو مفکرین یا ہندو میڈیا یا ہندو لوگ یہ بتاتے ہیں کہ تقسیم کی تنہا ذمہ داری مسلمانوں پر ہے، اور مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں نے اس ملک کو دھرم کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرایا۔ یہ ان کی اپنی رائے، اکثر بیشتر یہی کہتے ہیں۔ اس کے برخلاف دوسری رائے ہے اور دوسرا نقطہ نظر ہے جو کہ مسلمانوں کا ہے، ان کے مفکرین کا ہے، ان کے دانشوروں کا ہے، ان کے علماء کرام کا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی تقسیم کی تنہا ذمہ داری ہندوؤں کی ہے، اور ملک اس لیے تقسیم ہوا کیونکہ ہندوؤں نے مسلمانوں کا ان کا حق دینے سے انکار کر دیا، اس لیے یہ تقسیم عمل میں آیا۔ حالانکہ تنہا ہندوؤں کو یا تنہا مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھہرانا یہ سراسر غلط ہے، ایک جھوٹ ہے جو تاریخ کے اندر پھیلایا جاتا ہے اور ابھی تک پھیلایا جا رہا ہے۔ ہندوستان کی تقسیم کی ذمہ داری نہ مسلمانوں پر ہے اور نہ ہندوؤں پر ہے، بلکہ اس کی تقسیم کی تنہا ذمہ داری انگریزوں پر ہے، اور انگریزوں نے اس کے لیے پوری سازش تیار کی، کانسپریسی تیار کی، اور پھر مسلمانوں میں سے اور ہندوؤں میں سے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ یہ ان کی سازش تھی، یہ ان کی کانسپریسی تھی، اور ہم سب جانتے ہیں، اس کی ہمارے پاس دلیلیں بہت ساری ہیں۔ تو انہوں نے ہندوؤں میں سے اور مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑا۔ ہندوؤں میں سے کس کو جوڑا؟ ہندوؤں میں سے ہندو مہاسبھا کو اپنے ساتھ جوڑا، کیونکہ ہندو مہاسبھا کا جو نظریہ تھا وہ دو قومی نظریے کا تھا، اور ونائک دامودر ساورکر یہ پہلا شخص ہے جس نے دو قومی نظریہ پیش کیا، اور اس نے کہا کہ اس ملک کے اندر ہندو اور مسلمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ یہ بات اس نے سن 1937 میں احمد آباد کے اپنے صدارتی خطاب میں کہی تھی۔ تو سب سے پہلے اسی نے یہ نظریہ پیش کیا تھا، اور مسلمانوں میں سے انہوں نے کس کو خریدا؟ انہوں نے مسلم لیگ کو خریدا، محمد علی جناح، سر آغا خان، اور اسی طرح سے ظفر اللہ خان قادیانی اور دیگر نیتاؤں کو خریدا۔ مسلم لیگ کے بارے میں آپ یہ جان لیجئے کہ مسلم لیگ کوئی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت نہیں تھی، مسلمانوں کی پارٹی نہیں تھی، بلکہ اس کے اوپر شروع ہی دن سے، پہلے ہی دن سے شیعہ کا قبضہ تھا۔ دوسرے گمراہ فرقوں کے جو لیڈران تھے وہ سب اس کے اندر شامل تھے، اور محمد علی جناح جو ہے تقریباً 15-20 سال تک اس کا قائد اور اس کا صدر رہا ہے۔ تو انہوں نے مسلمانوں میں سے مسلم لیگ کو اپنے اندر شامل کیا، اور مسلم لیگ اور ہندو مہاسبھا، ان دونوں کے نظریات، ان دونوں کے افکار آپس میں ملتے جلتے تھے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب سن 1939 میں کانگریس نے برٹش حکومت کے ایک ریزولوشن پر احتجاج کرتے ہوئے صوبائی اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیا، تو ہندو مہاسبھا اور مسلم لیگ نے مل کر کے سندھ اسمبلی کے اندر، بنگال اسمبلی کے اندر اور سرحد اسمبلی کے اندر اپنی حکومت کی تشکیل دی۔ اسی طرح سے اس زمانے کے اندر کانگریس اور دیگر پارٹیوں کے اوپر سخت پابندی لگی ہوئی تھی، لیکن ان دونوں پارٹیوں کو، یعنی ہندو مہاسبھا کو اور مسلم لیگ کو، اس سے آزاد رکھا گیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں گورنمنٹ کی اعلی کار تھیں، گورنمنٹ کے اعلی کار تھیں اور ان کے ایجنٹ تھے، اور انہی کے ذریعہ سے انگریزوں نے یہ سازش رچی اور پھر اس سازش کو کیا کیا؟ کامیاب بنایا۔ ورنہ یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت تقسیم ہند کی مخالف تھی، جن کے سرخیل اور سردار مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ مسلمانوں کا یہ قطعاً مطالبہ نہیں تھا، ان کی یہ ڈیمانڈ ہرگز نہیں تھی کہ ہندوستان کو تقسیم کیا جائے۔ اسی طرح سے ہندوؤں کی اکثریت جو تھی تقسیم ہند کے مخالف تھی، ان کا بھی یہ مطالبہ نہیں تھا کہ ہندوستان کو تقسیم کیا جائے،
لیکن یہ صرف اور صرف انگریزوں کی چال تھی، ان کی سازش تھی، جس کی وجہ سے کیا کیا گیا، انڈیا کو تقسیم کیا گیا۔ اس کے لیے ہمارے پاس بہت سارے ایویڈنس ہیں، لیکن چونکہ ٹائم کم ہے اس لیے میں مختصر طور پر اس کو آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، تاکہ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ اس بات کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ ہمارے کان یہی سنتے سنتے ہم کو یقین ہو گیا ہے اسی جھوٹ کے اوپر، لہٰذا اس جھوٹ کو بتانا کیا ہے، بہت ضروری ہے۔ آپ کسی سے بھی سنیے، کسی بھی ہندو سے، ابھی ایک شنکراچاریہ ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں نے کیا کیا، ہندوستان کا بٹوارہ کرایا، دھرم کے نام پر کروایا۔ بی جے پی کے بڑے بڑے نیتا یہی کہتے ہیں، جو فرقہ پرست تنظیمیں وہی کہتی ہیں، اور مسلمان بدلے میں ہندوؤں کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ تو میں نے بتایا یہ سراسر غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ سراسر انگریزوں کی سازش تھی، اور انگریزوں نے بہت چالاکی کے ساتھ اور عیاری کے ساتھ اس کو کیا کیا، اس کو نافذ کیا۔ آپ یہ جان لیجئے کہ انگریز جتنا چالاک سازش رچنے میں ہیں، کانسپریسی کے بنانے میں ہیں، اس سے کہیں زیادہ چالاک اس سازش کو نافذ کرنے میں ہیں۔ وہ اپنے کندھوں کے اوپر بندوق رکھ کر کے نہیں چلاتے ہیں، بلکہ وہ دوسروں کے کندھوں پر بندوق رکھ کر کے فائر کرتے ہیں، اس کے بعد دور کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھتے ہیں، اور دوسری قوموں کے اوپر کیا کرتے ہیں، ہنستے ہیں۔ وہ جو ہے سازش کرتے ہیں در پردہ، دوسروں کے پیچھے رہ کر کے۔ اچھا، وہ سازش کو نافذ کرنے میں سامنے نہیں آتے، کیوں نہیں سامنے آتے ہیں؟ کیونکہ اگر وہ سازش کو نافذ کرنے میں سامنے آ گئے تو پھر کیا ہوگا، پھر ان کی سازش ناکام ہو جائے گی۔ اب اگر مان لیجئے کہ انڈیا کے مسلمانوں کو یا ہندوؤں کو معلوم ہوتا کہ سب کانٹیننٹ کو تقسیم کرنے کی سازش یہ انگریزوں نے رچی ہے، تو مسلمان یا ہندو ان کا ساتھ کیوں دیتے؟ وہ تو یہی جانتے تھے مسلمانوں کا ڈیمانڈ ہے یا ہندوؤں کا ڈیمانڈ ہے۔ تو جب وہ کوئی بھی سازش کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اس میں فرنٹ لائن پہ وہ نہیں آتے ہیں، بلکہ ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں، اور اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو نافذ کرتے ہیں، کیونکہ اگر سامنے آ گئے تو ان کی سازش کے ناکام ہونے کا بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے، اور دوسرے کی تاریخ میں ان کی بدنامی ہوتی ہے۔ جس طرح سے آج کل ہم کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ہندوؤں نے یا مسلمانوں نے بٹوارہ کرایا، اسی طرح تاریخ میں ہم کو یہ پڑھایا جاتا کہ انگریزوں نے بٹوارہ کرایا، لیکن آج تک ہم کو یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ انگریزوں نے بٹوارہ کرایا۔ سب ایک دوسرے کو الزام دیتے ہیں، تو سازش انہوں نے کی، لیکن جیسا کہ مسئلہ کہا جاتا ہے کہ سانپ بھی مر گیا لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی، ان کا کام بھی پورا ہو گیا، ان کی سازش بھی نافذ ہو گئی، ان کا مقصد بھی پورا ہو گیا، اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ تو یہ انگریزوں کی چال ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس کئی دلیلیں ہیں۔ سب سے بڑی اور سب سے پہلی دلیل جو ہمارے پاس ہے، یا جو سب سے بڑا ایویڈنس ہمارے پاس ہے، وہ یہ ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، یعنی تقسیم کرو اور حکومت کرو، یہ انگریزوں کی ایک پرانی پالیسی رہی، ایک بہت ہی پرانی پالیسی ہے، اور یہ ان کی بہت ہی مؤثر، بہت ہی کامیاب اور بہت ہی کارگر پالیسی ہے، بہت ہی کامیاب ہتھیار ہے۔ یعنی تقسیم کرو، کس کو تقسیم کرو، ملکوں کو تقسیم کرو، کس کو تقسیم کرو، قوموں کو تقسیم کرو، لوگوں کو تقسیم کرو، اور آپس میں کیا کرو، آپس میں ملکوں کو بھی لڑاؤ اور قوموں کو بھی لڑاؤ۔ یہ سب ہم جانتے ہیں، ڈیوائڈ اینڈ رول یہ بہت ہی مشہور ہے۔ لہذا اسی کو جہاں بھی ان کی حکومت ہوتی تھی اس کو وہ نافذ کرتے تھے، تاکہ ان کی حکومت وہاں پر باقی رہے، وہاں کے لوگوں پر وہ غلبہ حاصل کر سکیں، وہاں کے لوگوں کو اپنے قابو میں کر سکیں، کیونکہ انگریز اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اتحاد جو ہے، یونین جو ہے، یہ ان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اگر کہیں کسی جگہ پر بھی اتحاد قائم رہا تو اس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا ہر جگہ انہوں نے یہ پالیسی اپنائی۔ اس کی مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں، آپ یہ نہ کہ بغیر مثال کے ہیں، اس کی مثالیں تاریخ کے اندر بہت زیادہ موجود ہیں۔ سب سے پہلی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ مئی سن 1916 عیسوی میں انگریزوں اور فرانسیسیوں کے درمیان، یعنی فرانس اور برٹن کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، مئی سن 1916 میں۔ اس معاہدے کا نام تاریخ میں یعنی پیکو معاہدہ کے نام سے یہ جانا جاتا ہے، سائس پیکو معاہدہ کے نام سے یہ جانا جاتا ہے۔ یہ مئی میں ہوا تھا، ایک سیکرٹ ایگریمنٹ تھا، کانفیڈینشیل ایگریمنٹ تھا۔ اس ایگریمنٹ کے تحت فرانس اور برطانیہ نے مل کر یہ معاہدہ کیا کہ سلطنت عثمانیہ کو، یعنی عثمان امپائر کو کیا کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، پھر اس کو کیا کرنا ہے، اس کو تقسیم کرنا ہے۔ تو جب پہلی جنگ عظیم ختم ہو گئی اور حلیف قوتوں کو کامیابی ملی، تو انہیں نے عثمان امپائر کے اوپر کیا کر لیا، قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد کیا کر دیا، سن 1924 میں مصطفیٰ کمال کے ذریعہ، جو ظاہراً تو مسلمان تھا، مصطفیٰ کمال جس کے بارے میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے، ٹرکی کا، جو ظاہری طور پر تو مسلمان تھا لیکن باطن میں کیا تھا، یہودی تھا، ایک جو تھا، اس کے ذریعہ سے کیا کر دیا، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کرا دیا،
اور پھر عثمان امپائر کا خاتمہ کرنے کے بعد اسلامی ممالک کو 40 ملکوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا۔ آج ہم جو 57 ممالک دیکھ رہے ہیں یہ سب انگریزوں کی چال ہے، یہ سب انگریزوں کی سازش ہے، ورنہ مسلمانوں کے اندر تاریخ میں اتنے زیادہ ممالک کبھی نہیں پائے گے، کبھی نہیں پائے گے۔ آپ سنیے بلاد الشام جس کو کہا ہے سیریا، سیریا کو 4 ملکوں میں انہوں نے تقسیم کیا، یعنی سیریا کے اندر ایک ملک شام بنا دیا، دوسرا لبنان بنا دیا، تیسرا جارڈن جس کو ہم لوگ اردن کہتے ہیں، اور چوتھا فلسطین بنا دیا۔ تو تقسیم در تقسیم کی پالیسی یہ کس کی پالیسی ہے؟ انگریزوں کی پالیسی ہے۔ اور صرف انہوں نے یہ کام یعنی عثمان امپائر کے خلاف نہیں کیا، بلکہ کس کے خلاف کیا؟ بلکہ اس کا استعمال انہوں نے کئی جگہ پر کیا ہے۔ مثلا سنگاپور یہ ملیشیا کا ایک حصہ تھا، لیکن انہوں نے 1824 میں سنگاپور کو ملیشیا سے الگ کر دیا۔ یونائٹڈ صومال کو انہوں نے 3 ٹکڑوں کے اندر بانٹ دیا، ایک جو پرجنٹل صومال ہے وہ، اور ایک ایریٹریا اور ایک جبوتی، یعنی اس کو 3 ملکوں کے اندر بانٹ دیا۔ اور اسی طرح سے سن 71 میں بنگلہ دیش کو پاکستان سے الگ کر دیا۔ 2002 میں شرقی تیمور کو انڈونیشیا سے الگ کر دیا، اور 2011 میں جولائی 2011 میں ساؤتھ سوڈان کو سوڈان سے الگ کر دیا۔ یہ ان کی ابھی یعنی حالیہ 10-11 سال پہلے کی یہ سب سے بڑی تقسیم ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا؟ ترکستان جو کہ بہت بڑا مسلمانوں کا علاقہ ہے، اس پر ان لوگوں نے قبضہ کر کے اس کو پہلے 2 حصوں میں بانٹا، ایسٹرن ترکستان، ویسٹرن ترکستان۔ ایسٹرن ترکستان آج تک چینیوں کے قبضہ میں ہے، جس کا چین کا قبضہ ہے، جہاں پر مسلمانوں پر بے انتہا مظالم کیے جاتے ہیں۔ اور ویسٹرن ترکستان جو تھا انہوں نے اس کو 5-6 ملکوں میں تقسیم کر دیا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انگریز اور یورپین طاقتیں اور قوتیں مسلمانوں کی بہت بڑی دشمن ہیں۔ وہ یہ بالکل نہیں چاہتی ہیں کہ مسلمان ممالک ایک رہیں۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آج کل جو پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 57 ممالک ہیں، 57 ممالک کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے اندر صرف ایک خلیفہ ہوتا ہے، ایک بادشاہ ہوتا ہے، اور صرف ایک ملک ہوتا ہے بس۔ یہ 57 ممالک جو بنے ہیں یہ تو سب اس زمانے کی دین ہے، 19ویں صدی 20ویں صدی میں، ورنہ اس سے پہلے اور 138 ہجری کے اندر سب سے پہلا اسلامی ملک جو کہ خلافت عباسیہ سے الگ ہوا تھا وہ 138 ہجری کے اندر یعنی الگ ہوا تھا، اور 232 ہجری کے بعد جو ہے تقریباً دوسرے ممالک بنے۔ لیکن اس طرح کے سیاسی ڈویژن، پولیٹیکل ڈویژن اس طرح سے کبھی بھی نہیں پایا گیا اسلامی ممالک کے اندر جو آج کل یہ پایا جاتا ہے۔ تو جب انگریز یہاں سے جانے لگے تو انہوں نے سوچا کہ ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، اگر اس کی تقسیم ہم نہیں کریں گے اور ہندو مسلمان سب مل کر یہاں پر رہیں گے تو مستقبل میں انڈیا جو ہے یہ بگ پاور بن سکتا ہے پوری دنیا کا، اور اس کا دنیا کے اوپر بہت زبردست اثر بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ جاتے جاتے انڈیا کو تقسیم کرنا ضروری ہے، ورنہ ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ لہذا ان لوگوں نے سازش رچی، اور سازش رچ کر کے کیا کیا؟ ہندو مہاسبھا کا اور مسلم لیگ کا استعمال کیا۔ اور وہ جانتے تھے، انہوں نے ہندوؤں سے یہ کہا جو لوگ راضی نہیں تھے کہ اگر تم مسلمانوں کے ساتھ رہو گے تو تم انڈیا پر حکومت نہیں کر سکتے ہو، اور مسلمانوں کو یہ کہہ کر کے گمراہ کیا گیا کہ اگر تم ہندوؤں کے ساتھ رہو گے تو تم یہاں انڈیا میں یعنی نہیں رہ سکتے ہو، تمہاری آئیڈینٹی کا کیا ہو جائے گا؟ مسئلہ ہو جائے گا۔ ان سب کا جواب خیر علامہ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے دیا ہے، وہ سب کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ یہ انگریزوں کی چال تھی، یہ انگریزوں کی سازش تھی، جن کو انہوں نے پلان بنا کر کے منظم طور سے اس کو استعمال کیا، اور اس کے لیے مسلم لیگ کا استعمال کیا، اور اس کے لیے ہندو مہاسبھا کا استعمال کیا، ورنہ ہندوستان کے عوام کی اکثریت اس تقسیم کی مخالف تھی اور اس کو ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ دوسری دلیل میرے پاس یہ ہے کہ چلیے 1 منٹ کے لیے میں تسلیم کر لیتا ہوں، میں مان لیتا ہوں کہ ہندوستان کی تقسیم مسلمانوں کا مطالبہ تھا جیسا ہی کہا جاتا ہے، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، درسی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انڈیا جو تقسیم کیا گیا وہ مسلمانوں کا مطالبہ تھا اور مسلمانوں کے کہنے کو پر تقسیم کیا گیا، جبکہ میں نے آپ کو بتایا یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ پاکستان جو ہے نہ تو مسلمانوں کے کہنے پر بنا اور نہ ہی یہ مسلمانوں کا مطالبہ تھا، بلکہ کیا ہے، بلکہ یہ انگریزوں کی سازش تھی، اور انگریزوں کے کہنے پر کیا ہو گیا؟ اس کا تقسیم عمل میں آیا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انگریز مسلمانوں کے دشمن ہیں یا دشمن نہیں ہیں؟ دشمن ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور مسلمان ان کو اپنا دشمن مانتے ہیں کہ دشمن نہیں مانتے ہیں؟ مانتے ہیں۔ جب ہم ایک دوسرے کو اپنا دشمن مانتے ہیں
تو کیا دشمن اپنے دشمن کے مفاد کے لیے کوئی کام کرتا ہے، اس کے فائدے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، یا اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ کیا انگریزوں کو مسلمانوں سے اتنی زیادہ محبت ہو گئی کہ ان کو ایک دوسرا ملک بنا کر کے دینے لگے ہیں؟ ان کے پاس کون سی محبت تھی مسلمانوں کے لیے؟ کیا وہ مسلمانوں کا مطالبہ ماننے کے لیے مجبور تھے؟ ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نہ ان کو مسلمانوں سے کوئی محبت تھی، نہ مسلمانوں کو مطالبہ ماننے کے لیے مجبور تھے، بلکہ ان کی ایک سازش تھی، اس سازش کو یہ نافذ کرنا چاہتے تھے تاکہ مسلمانوں کی متحدہ قوت جو ہندوستان کے اندر ہے وہ بڑھ جائے، اور مسلمانوں کا تناسب اور ان کا توازن کیا ہو، بر صغیر کے اندر بگڑ جائے۔ یہ ان کا اصل مقصد تھا، مسلمانوں کی طاقت کو توڑنا۔ اسی لیے انہوں نے کیا کیا، اسی لیے انہوں نے ہندوستان کا بٹوارا کرایا اور ہندوستان کو کیا کیا، ہندوستان کو تقسیم کرایا۔ ایک کھلی ہوئی بات ہے، اس کو کوئی جھلا نہیں سکتا ہے کہ انگریز پرانے زمانے سے مسلمانوں کے دشمن تھے اور دشمن ہیں اور دشمن رہیں گے، اور وہ کس لیے مسلمانوں کے لیے الگ ملک بنوائیں گے؟ ان کو معلوم تھا کہ ان کا فائدہ اسی میں ہے، ان کو یہ معلوم تھا کہ ان کا فائدہ مصلحت اسی میں ہے کہ ایک الگ ملک بنایا جائے جہاں مسلمان جو ہیں جا کر کے اپنا یعنی لڑیں بھیڑیں، اور جاتے ہوئے انہوں نے کیا کیا، پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک کشمیر کا بھی مسئلہ چھوڑ دیا، جو آج کل کیا ہے، آج کل تک وہ تنازع بنا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے جنگیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو ملک کا تقسیم کرنا یہ مسلمانوں کا مطالبہ ہرگز نہیں تھا، نہ یہ ہندوؤں کا مطالبہ تھا، بلکہ یہ کیا، بلکہ یہ انگریزوں کی سازش تھی، جنہوں نے بہت ہی چالاکی کے ساتھ، عیاری کے ساتھ اور مکاری کے ساتھ اسے نافذ کیا اور اسے مسلمانوں کا مطالبہ بنا دیا۔ تیسری دلیل کیا ہے؟ تیسری دلیل میری یہ ہے کہ پاکستان بنانے کا مقصد ایک اسلامی ملک بنانے کا مقصد قطعاً نہیں تھا، یا اسلامی ریاست بنانے کی تشکیل قطعاً نہیں تھی۔ پاکستان کو ایک لادین جمہوری ملک بنانا تھا۔ اسلامی ملک اور لا الہ الا اللہ کا نعرہ یہ کیا تھا، صرف ایک نعرہ تھا، ڈھکوسلا تھا۔ اس سے مسلمانوں کے آنکھوں میں دھول جھونکنا مقصد تھا، تاکہ مسلمانوں کو بہکایا جا سکے اور ان کو پھسلایا جا سکے، مسلمانوں کو گمراہ قرار دیا جا سکے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ نے کبھی بھی اپنے کسی بھی اجلاس میں یہ قرارداد ہی نہیں پاس کیا کہ پاکستان آزاد ہو کر کے ایک اسلامی ملک بنے گا۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، کبھی بھی مسلم لیگ نے یہ قرارداد پاس ہی نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد دوسری وجہ یہ ہے کہ محمد علی جناح یہ مسلمان تھا ہی نہیں، بلکہ ایک اسماعیلی باطنی شیعہ تھا۔ اسماعیل باطنی یعنی ایسا شیعہ جن کے کفر کے اندر ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے، اور اسی کی جو ہے مسلم لیگ کے اندر زیادہ چلتی تھی، اور مسلم لیگ کے جو دوسرے نیتا تھے وہ بھی اسی کے ساتھ ہی تھے۔ سر آغا خان سوم یہ بھی شیعہ تھا، اور اس کے علاوہ ظفر اللہ خان قادیانی یہ قادیانی مذہب کا تھا، اور دوسرے لوگ بھی تھے۔ یعنی جب سے مسلم لیگ بنی تھی اس کے اوپر شیعہ کا زیادہ اثر و رسوخ تھا، شیعہ کا زیادہ اثر و نفوذ تھا دوسرے لوگوں کے مقابلے میں۔ تو جب شیعہ کسی کا قائد ہو تو یہ کیسے قرارداد پاس کر سکتا ہے کہ ایک اسلامی ملک بنے گا؟ اور ہمیں یہ ہرگز نہیں بھولنا چاہیے کہ شیعہ نے ہمیشہ مسلمانوں کو دھوکہ دیا۔ ہم شیعہ سے کبھی بھی خیر کی امید نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے اور ہمیشہ دشمنوں کے ساتھ میں رہے ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے کیا کیا ہے، دشمنوں کا ساتھ دیا ہے۔ اس لیے محمد علی جناح کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے کہ اسلامی ملک بنائے گا تو کہہ رہا ہے وہ خواب دیکھتا ہے۔ یہ سب کہتا ہے یہ سب جھوٹے وعدے تھے، جیسے کہ بھاجپا آج کل کے زمانے میں جھوٹے وعدے کرتے ہیں اور لوگوں کو سخت باغ دکھاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے مسلم لیگ نے بھی کیا کیا تھا، مسلمانوں کو سخت باغ دکھایا تھا۔ اور یہی نہیں بلکہ محمد علی جناح سور کا گوشت کھاتا تھا۔ اس نے کبھی اپنی زندگی میں حج نہیں کیا تھا، نماز پڑھنا نہیں جانتا تھا، اس کی بیویاں کافرہ تھیں، اس کی بیٹی کافر ہے جس نے ایک کافر سے شادی کی ہوئی ہے جو گجرات کے اندر رہتی ہے۔ تو جس آدمی کو اسلام سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے وہ اسلام کا لیڈر کیسے بن گیا؟ وہ اسلام کا نمائندہ کیسا ہو گیا؟ اس کا مطلب ایک سے پیچھے پوری سازش تھی۔ جب حکومت کسی کے پیچھے ہوتی ہے، یعنی دیکھیے اگر آپ نے غزوہ فکری کا مطالعہ کیا ہے جس کو نظریاتی جنگ کہا جاتا ہے، تو ہمارے دشمن جو ہیں ایک کام کیا کرتے ہیں، لیڈر بناتے ہیں، لیڈر تیار کرتے ہیں۔ تو یہی کام ان لوگوں نے کیا، انہوں نے مسلمانوں کے اندر سے بس یہ مشہور کر دیا کہ مسلمانوں کا بہت ہمدرد ہے، بہت اچھا ہے، لہٰذا اس کے پیچھے بھاگ لو۔ اور لوگوں نے یہ سب کیا کر دی، لوگوں نے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ کی مخالفت کر دی، جبکہ انہوں نے بر صغیر کی سیاست کے بارے میں جو کچھ بھی کہا تھا اس میں سے تقریباً 90% باتیں صحیح ہیں، اور انہوں نے کہا تھا بنگلہ دیش بھی بنے گا اور بنگلہ دیش بھی بن گیا۔
تو محمد علی جناح جیسا شخص جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا اس کو مسلمانوں کا نیتا بنا دیا گیا، تو وہ کیسے قرارداد پاس کر سکتا تھا کہ پاکستان کیا بنے گا، ایک اسلامی ملک بنے گا؟ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو پاکستان جو بنایا گیا وہ کس کے؟ وہ انگریزوں کے کہنے کی وجہ سے بنایا گیا، اور محمد علی جناح یہ انگریزوں کا ایجنٹ تھا، ان کا اہلِ کار تھا، اور یہ قائد اعظم نہیں بلکہ یہ قائد اعظم تھا، سب سے بڑا مکار تھا اور سب سے بڑا جھوٹا شخص تھا جس نے کیا کیا ہندوستان کو بٹوارے کے لیے مجبور کیا۔ تو انگریزوں نے آیا کہ انگریز جانتے تھے کہ اگر انڈیا تقسیم ہو گیا تو پاکستان میں کوئی اسلامی ملک بننے نہیں جا رہا ہے، یہ ان کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ وہاں پر ایک لادین اور جمہوری ملک بنے گا، اور تاریخ نے اس کو ثابت کر دیا۔ 76 سال ہو گئے پاکستان اسلامی ملک بن سکا؟ اسلامی ملک بن ہی نہیں سکا، آج تک نہیں بن سکا، اور نہ مستقبل میں کوئی امید ہے، بلکہ اس کی حالت جو ہے دن بدن خراب ہوتی جا رہی۔ اور پاکستان کے جو اندر جو سیاستداں ہیں ان کے بارے میں مولانا آزاد نے جو بھی فرمایا تھا وہ بھی پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، کھسوٹ رہے ہیں، اور اس کو کیا کر دیا ہے، اقتصادی اعتبار سے بالکل برباد کر دیا ہے۔ اگر دیکھیے، اگر جناح کا مقصد پاکستان کو اسلامی ملک بنانا ہوتا تو آپ یہ بتائیے کہ پہلا وزیر قانون جو پاکستان میں بنا تھا وہ ہندو تھا، جس کا نام جوگندر ناتھ منڈل تھا، تو کیا ہندی اسلامی قانون کو جانتا ہے یا پاکستان کو اسلامی ملک بناتا؟ یا اسی طرح سے جو پہلا برطانوی جنرل فرینک واٹر میسوری کو چیف آف آرمی اسٹاف بنایا گیا، یعنی ایک انگریز کو چیف آف آرمی اسٹاف بنایا گیا پاکستان کا، جس نے کہ خلافت تحریک کو بری طرح سے کچلا تھا اور جس نے فلسطینیوں کے خلاف جنگ لڑی تھی۔ اسی طرح سے اس نے قادیانی محمد ظفر اللہ خان کو پاکستان کا وزیر خارجہ بنایا۔ کیسے علامت ہیں، کیسے نشانیاں ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ملک بنے گا یا پاکستان ایک غیر اسلامی ملک بنے گا؟ تو پاکستان بنانے کا مقصد ہرگز اسلامی نہیں تھا، ہرگز اسلامی نہیں تھا، بلکہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا؟ ایک لادین جمہوری حکومت بنانے تھا، جو کہ آج تک قائم ہے، اور ہو سکتا ہے آئندہ حالات کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے، لیکن کوئی امید نہیں نظر آتی ہے۔ اور میری چوتھی دلیل ہے، میں اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا تاکہ بات زیادہ لمبی نہ ہو۔ اور یہ تمام موضوعات میرے ویب سائٹ پر www.drmannan.com وہاں پر موجود ہے، آپ وہاں پر جا کر اس کو تفصیل کے ساتھ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یعنی تقسیم ہند انگریزوں کی کامیاب ترین سازش، گوگل میں ریسرچ کر کے وہاں پر پڑھ سکتے ہیں، یا اسی طرح سے جو ہے تقسیم ہند شرعی اور تاریخی دلائل کی روشنی میں، تقسیم ہند شرعی اور تاریخی دلائل کی روشنی میں، اس کو بھی آپ ہمارے ویب سائٹ پہ جا کر کے وہاں پڑھ سکتے ہیں، یا گوگل میں سرچ کر کے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ میری چوتھی دلیل یہ ہے کہ ہندوستان اتنا بڑا ملک تھا اور ہندوستان کے گوشے گوشے میں مسلمان یہاں پر موجود تھے، کوئی ایسا گوشہ مسلمانوں کا نہیں پایا جاتا ہے انڈیا کا جہاں پر مسلمان نہ موجود ہیں۔ اس وقت تقسیم کا مطالبہ کرنا یہ کیا تھا؟ کیا یہ معقول بات تھی؟ کیا منطق میں آنے والی بات تھی؟ کیونکہ اس وقت تمام ہندوستانی مسلمان ہجرت کر کے مشرقی پاکستان یا مغربی پاکستان ہرگز نہیں جا سکتے تھے۔ ایک بہت ہی مشکل کام تھا، کیونکہ اکثریت مسلمانوں کی مخالف تھی تقسیم، تو جو تقسیم کے مخالف تھے وہ کیوں وہاں جانے والے تھے؟ تو مسلمانوں کی مکمل تعداد جو ہے وہ ہجرت کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اور اسی طرح سے جب جناح سے پوچھا گیا، لکھنؤ میں ایک کانفرنس ہوئی گئی تھی، اس سے پوچھا گیا کہ جب تقسیم ہو جائے گا اور مسلمان انڈیا میں رہ جائیں گے تو تم کیا کرو گے؟ تو کہا ہمیں انڈیا کے مسلمانوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ کیسے بھی رہیں ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں۔ اور مسلم لیگی لیڈران جو تھے جب یہاں سے ہجرت کر کے گئے تھے تو انہوں نے کہا ہندوستانی مسلمانوں کا نماز جنازہ پڑھ کر کے گئے تھے، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہندوستانی مسلمان یا تو مرتد ہو جائیں گے یا ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ مسلم لیگ کوئی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت نہیں تھی، اور مسلم لیگ کے اندر کوئی بڑا عالم دین ہرگز موجود نہیں تھا، ہرگز موجود نہیں تھا۔ یہ سب کیا تھی؟ شیعوں کی جماعت تھی، گمراہ فرقوں کی جماعت تھی، اور کچھ لوگ کیا ہو گئے؟ نادانستہ طور پر اس کے اندر شامل ہو گئے تھے، اس کے اندر شامل ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی دلیل ہیں، لیکن یہ 4 دلیلیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، آپ اس کے پر غور کیجئے۔ ان کا جواب کسی بھی آدمی کے پاس نہیں ہے، کسی بھی آدمی کے پاس نہیں جو یہ ثابت کر دے کہ پاکستان کا ڈیمانڈ جو تھا یہ مسلمانوں کا ڈیمانڈ تھا۔ یہ سراسر انگریزوں کی سازش تھی، اور اس کو تاریخ کی روشنی میں بھی اور شرعی دلائل کی روشنی میں بھی ثابت کر دیا گیا ہے۔ اور آخر میں ایک بار پھر میں اپنے تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں پر تشریف لائے۔ اسی طرح سے میں اپنے تمام طلباء و طالبات کا بھی اور اساتذہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب اپنے مہمانوں سے تھوڑا فیڈ بیک لیا جائے گا، ان کے تاثرات لیے جائیں گے۔ یعنی ماشاءاللہ تبارک اللہ، بچوں نے جو پروگرام پیش کیا وہ بہت ہی اچھا پروگرام تھا، ہم اس کے لیے اساتذہ نے محنت کی، ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، اس کو سراہتے ہیں۔ اسی طرح سے
ہم اپنے ماں باپ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کے ماں باپ، ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کا داخلہ یہاں پر ضرور کرائیں۔ یہ صرف یہاں پر 2 گھنٹے کی تعلیم ہوتی ہے اور صرف دینی تعلیم ہوتی ہے۔ ان کو قرآن سکھایا جاتا ہے، دعائیں سکھائی جاتی ہیں، نماز پڑھنا سکھایا جاتا ہے اور دیگر چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ اور دینی تعلیم و تربیت یہ ہر مسلمان ماں باپ کے اوپر فرض ہے۔ اگر آپ نے اس کے اندر کوتاہی کی تو قیامت کے دن اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی بچہ جہنم میں جانے کا مستحق ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کہ تو مجھے جہنم کے اندر داخل کر، میرے والدین کو، میرے ماں باپ کو جہنم کے اندر داخل کر، کیونکہ انہوں نے میری اسلامی تربیت نہیں کی۔ اور آج حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر دین بیداری پائی جاتی ہے۔ مسلمان دین کی عظمت کو جانتے ہی نہیں، اسلام کیا چیز ہے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہی نہیں۔ یہ سب سے بڑی پریشانی کی بات ہے، جبکہ ہمارا دین دنیا کا سب سے اچھا دین ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اگر آج کل 50-60 بچے پڑھتے ہیں تو کم سے کم آج آپ نے یہ پروگرام دیکھ لیا ہے تو کم سے کم ان کی تعداد ڈبل ہونی چاہیے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ 150-200 بچے یہاں پر داخلہ لیں، آپ کو ایک پیسہ نہیں دینا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بچوں کی فری میں دینی تعلیم و تربیت کی جاتی ہے۔ اس لیے امید یہی ہے کہ آج کا ایک کامیاب پروگرام دیکھنے کے بعد انشاءاللہ ہمارے دیگر والدین بھی، سرپرست بھی اپنے بچوں کا داخلہ اس اسکول میں کرائیں گے اور ان کو دینی تعلیم ضرور بضرور دلائیں گے۔ دین سے غافل مت ہوئیے، دین سے غفلت ہی ہماری بے عملی اور بدعملی ہی ہماری ذلت کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ آج مسلمانوں کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ان کے اندر بے عملی اور بدعملی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ مسلمان اسلام کو جانتے ہی نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی کیا اس کو جانتے نہیں ہیں، اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے اس کو نہیں جانتے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ آپ یہ یقین مانیے کہ دنیا کا بڑا سے بڑا پروفیسر ہو، دنیا کا بڑا سے بڑا منصب والا شخص ہو، لیکن مسلمانوں میں سے جو شخص قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہے وہ سب سے بڑا جاہل ہے۔ جو قرآن نہ پڑھنا جانے وہ ایک بہت بڑی نیکی سے محروم ہے، ایک بہت بڑی بھلائی سے محروم ہے۔ لہذا آپ لوگ اس کے اندر غفلت مت برتیے اور اسلام کے اوپر عمل کیجئے، کیونکہ عمل ہی کی میں کیا ہے، نجات ہے۔ ام نجعل المتقین کالفجار، اللہ سبحانہ فرماتا ہے متقی لوگ فاجر لوگ قیامت کے دن برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہذا عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام مسلمانوں کو اسلام کو سمجھنے، اس کو پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں دشمنوں کے سازشوں کو بھی جاننے کی توفیق عطا فرما، جو آج کل کے زمانے میں کیا ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ مان لیجئے اگر کوئی فرقہ پرست شخص آپ سے کہتا ہے کہ مسلمان حملہ آور ہیں تو آپ ان سے کہیے آپ بھی حملہ آور ہیں۔ اگر مسلمان حملہ آور تو آپ بھی حملہ آور، کیونکہ آریہ بھی کیا ہوا، باہر سے آئے اور حملہ کر کے آئے، اور اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں۔ لیکن لوگ جواب نہیں کہ مسلمان تو حملہ آور ہے، باہر سے آئے ہوئے، تو آریہ بھی تو حملہ آور ہیں، آریہ بھی تو باہر سے آئے ہوئے ہیں۔ آریہ کہاں انڈیا کے رہنے والے ہیں، اور مسلمانوں نے اس ملک کے اوپر بہت زیادہ احسان کیا ہے، اور ہندوؤں نے کیا کیا ہے، اس ملک کو بگاڑا ہے۔ خاص طور سے آپ پرانی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کس طرح سے دیگر قوموں کے اوپر انہوں نے ظلم کیا ہے، اس کو یہاں پر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا تاریخ کو پڑھیے، تاریخ کو جانیے اور اس کے بعد جو ہے دیگر فرقہ پرست طاقتوں کا مقابلہ کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔